نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، زبردستی نہیں چلے گی، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو۔ جواب دو۔ ہمارا پروٹیسٹ تھا، یہ میرے خیال سے آج دن سے ہی سٹارٹ تھا، کبھی چوک میں کبھی ادھر۔ اب تو ہمیں سننے میں آیا تھا کہ چودھری صاحب گھر آ چکے ہیں، اور ہم نے آج گھر کے باہر بھی 2 گھنٹے سے 2-2.5 گھنٹے سے یہاں پہ دھرنا لگا ہوا ہے، اور تب تک ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے جب تک نہ ہمیں ہمارے کو جواب دیا جائے گا۔ تو چودھری صاحب کی یقین دہانی کے باوجود انہوں نے ابھی یہاں پہ ہمیں یقین دہانی دے دی کہ انشاءاللہ رحمان کل 10 بجے وہ لائیو آئیں گے پورے میڈیا کے سامنے، وہ ہر ایک ہمارے سوال کا جواب دیں گے۔ تو ہم نے اس کو آج انہوں نے ہمیں یہ آشواسن دیا ہے، ہم کل 10 بجے تک یہیں پہ ہے، ہم دیکھیں گے کہ چودھری صاحب ہمیں کیا جواب۔ ان کے ڈیسائیڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ لوگوں کے جذباتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں بھی کئی پچھلے 2.5 سالوں سے آپ خود دیکھیے چوگل والوں نے کتنے کروڑ روپے کا وہاں پہ اپنا جائیداد ضائع کیا، اخروٹوں کے درخت ہزاروں میں کٹے، سیبوں کے درخت لاکھوں میں کٹے، سفیدے کے درخت اور بہت سارے اس کے بغیر بھی بہت سارے درخت۔ 400 کنال واگزار رکھا، 400 کنال انہوں نے زمین دے دی، اور 2.5 سال سے ان کے گھروں میں کتنی خوشی ہوگی، کتنے ارمان ہوں گے، کتنے ان کے خواب ہوں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوتے کل آئیں گے 2 بندے وہاں پہ چکنا چور کریں گے 10 منٹ میں۔ ہندوارہ کا فیصلہ دوسرے ایم ایل اے نہیں کر سکتے ہیں، ہندوارہ کا فیصلہ پڑگام کا ایم ایل اے نہیں کر سکتا ہے، ہندوارہ کا فیصلہ کوپارا کا ایم ایل اے نہیں کر سکتا ہے۔ ہم نے بہت ساری قربانی دی ہے، ہم چودھری صاحب کیا ہمارا لیڈر ہے، ہم اس سے جواب لیتے ہی رہیں گے، اور ہمارے ایم ایل اے صاحب دوسرے جو صاحب ہے ہم اس سے بھی جواب لیں گے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے نا ہم یہاں سے جی ایم سی۔ آج ہمیں پریکٹیکلی کو یہ دیکھنے کو ملا، کل جو ڈرامہ رچایا گیا کہ سڑک پر یہ جی ایم سی یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ رکھیں گے، ان کو صرف رپورٹ کرنا تھا سیکٹریٹ میں۔ ان کو 4 لوکیشن دی گئی تھی، ہندوارہ بھی، کولنگام بھی، اور چھوٹی پورا بھی، اور واری پورا بھی، اور نتنسا بھی۔ انہوں نے صرف ایک سائڈ کا کیوں جائزہ لیا، اور وہاں پہ فکسنگ ہو کر انہوں نے سڑک پہ ہی بولا نہیں جی ایم سی اٹھا، یہ کوئی چاکلیٹ نہیں ہے، یہ کوئی چاکلیٹ نہیں ہے بچے کو ہاتھ میں لگائیں گے۔ اس کے پیچھے ہمارا خون لگا ہے، اس کے پیچھے ہمارے جذبات ہے، اس کے پیچھے ہمارے خواب ہے۔ یہ کیسے بڈگام سے آ کے یہاں پر فیصلہ سنائے گی؟ یہ ہمیں پتا ہے، ہم نے 70 سال کتنا جیلا یہاں پہ، ہم سے ڈسٹرکٹ نہیں دیا گیا 72 سالوں سے۔ اور بس آخر میں ہم یہی کہیں گے، عمر صاحب ایک ڈائنامک لیڈر ہے، اس کو سارے سبوں کے جذباتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ نیشنل کانفرنس کو توڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہاں پہ بہت فتنہ اٹھایا، کوپارا اور ہندوارہ میں بہت فتنہ اٹھایا۔ ان کو کیا حق ہے ہندوارہ میں مطلب یہاں پہ ٹانگ لڑانے کی؟ کچھ لوگ ہمارے چودھری صاحب کیوں نہیں تھے کل اس میں؟ اس کو کیوں نہیں بلایا؟ کیا اسے 30,000 ووٹ نہیں لیے کل؟ بالکل لے لی، ووٹ 400 سے صرف آ رہا ہے۔ چودھری صاحب کو کیوں نہیں بلایا؟ اتنا بڑا قدامت لیڈر ہے، صوبائی صدر وائس پریزیڈنٹ جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس، اور انشاءاللہ رحمان وہ اب راجیہ سبھا ممبر بھی بننے جا رہے ہیں۔ کیا اس کو نہیں کل اس کو ہمارے چودھری صاحب کو کیوں نہیں بلایا؟ انہوں نے اس سے کنسلٹ کیوں نہیں لیا؟ وہ کہہ رہے کہ سب سے دستخط دیا، ذرا دکھائے چودھری صاحب کا دستخط کہاں ہے، مجھے دکھائے۔ کیا چودھری صاحب این سی سرکار کا میجر پارٹ نہیں ہے؟ کیا اس کے کانسٹیچوئنسی میں اتنا بڑا شب خون مارا گیا، اس سے کوئی مشورہ نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں کبھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہمارے چودھری صاحب کبھی کوپارا میں مداخلت کرتا ہے؟ کیا ہمارا چودھری صاحب کبھی بڈگام میں مداخلت کرتا ہے؟ صرف 400 ووٹ، کون سا بات ہے 400 ووٹ؟ 30,000 ووٹ ہمارے چودھری صاحب نے لیے ہیں، اور یہ آج کا چھوٹا بچہ نہیں ہے، یہ 40 سال سے نیشنل کانفرنس میں ہے، ایک قدامت لیڈر ہے، سرکردہ لیڈر ہے۔ یہ کوئی مشورہ دیکھو کہ اس وقت ہزاروں کے لوگوں میں اس وقت اس کے گھر کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں جی، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل والوں نے لیا، نیشنل والوں نے لیا۔ یہ لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں، یہ سازش کے تحت لینا چاہتے ہیں، باقی چودھری صاحب کا اس میں کوئی کنسرٹ نہیں ہے، اسی نے تو لایا، اس کی بھی اس میں کاوشوں کا نتیجہ ہے، چاہے کس لیڈر نے بھی لایا، لیکن چودھری صاحب نے بھی اس میں بڑی پہل کی ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے، اور آج اس کے دستخط کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں کہ دستخط سب کا ہوا۔ وہ دکھائے مجھے، لیٹ می شو ویئر از دا سگنیچر آف مسٹر چودھری رمضان۔